ہمارا سوال یہ تھا کہ گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی تکلیف اس پہ آتی ہے یا اللہ تعالیٰ اسے اس کی سزا دیتا ہے اور اگر وہ اس پہ صبر کرے گا تو کیا اسے اس کا اجر ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا علی حیدر کرار نے ایک بڑا پیارا ایک جو دیا کہ آزمائش اور عذاب، اور پھر اس میں اولیاء کاملین نے بھی ایک ایڈیشن کی، کہا کہ تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کرنے کی توفیق دی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. جس کو صبر مطلب آٹومیٹکلی بتا دیا، آپ کا گیج بھی اس نے مقرر کر دیا کہ جی یہ ہے، اگر یہ ہوگا یوں، اور اگر تم کو صبر کرنے کی توفیق میں نے دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش. بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے، گیج. ظاہر ہے خلاصہ آ گیا اس میں، ظاہر ہے، اور آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کتنی آسان بات ہے. اچھا دیکھیں، ہم ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اسے عرف عام میں پریکٹس نہیں کرتے اس لیے ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. اگر ہمیں یہ لاجواب ہے، یہ لاجواب جواب ہے. اچھا اب سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ہیں. فرح نے لاہور سے پوچھا ہے، اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے قبر رکھوا لینا، جیسے والدین کے برابر اپنی قبر رکھ لینا، کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ قبر کی جگہ متعین کر لینا اس ارادے سے کہ دوسروں کو قبر کی جگہ نہ ملے، اگر نیت یہ ہے تب تو مناسب بات نہیں ہے. اگر یہ نیت ہے کہ یہ قبر کی جگہ مجھے اپنی موت یاد دلاتی رہے گی اور اپنے والدین کے سائے میں دفن ہو کر مجھے ایک راحت حاصل ہوگی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہی نیت ہوتی ہے ظاہر ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خاندانی قبرستان ہوتے ہیں یا اس میں خاندان کے لیے کچھ جگہ مختص کی جاتی ہیں تو اس میں مختص کر لی جاتی ہیں، لیکن نہ موت کا کوئی وقت مقرر ہے نہ موت کے لیے کوئی قیام مقرر ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ آج ہم نے یہاں پر اپنے لیے قبر مخصوص کی اور کل کو ہم امریکہ چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں دنیا میں، تو وہاں پہ انتقال ہو جائے. دو چیزیں آدمی نے کشش زور زور، ایک آب و دانہ، دیگر خاک گور. ایک روزی، ایک قبر کی مٹی کہاں لے جاتی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اگر علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں تو پلیز ان کو بھی پھر بلوا لیجیے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ آ گئے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر کو مختص کرانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں کرنی چاہیے. نہیں، کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں اس میں احتیاط کرنی چاہیے. قبرستانوں کے اندر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے کر دیتے ہیں، پھر بھائیوں کے لیے کر دیتے ہیں، اس پہ دوسرے مسلمانوں کو ان کی حق تلفی ہوتی ہے. ہاں کوئی ہاں اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. میں پہلے نقطہ نظر یہ دے چکا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر اس قبرستان میں جگہ کی تنگی ہے، اس نیت سے کہ کوئی مردہ اور دفن نہ ہونے پائے، اس نیت سے بک کر لینا درست نہیں ہے. اگر زمین کی قیمت ادا کر کے اور کشادہ قبرستان ہے اور دوسرے مریضوں کے لیے قبر کی جگہ کی تنگی نہیں ہے، ایسی صورت میں مباح کہا جائے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیا مرد بالوں میں بلیک کلر کا خضاب لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں علماء نے منع فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. مگر یہاں ایک معاملہ یہ کہ ایسا شخص کے جو جوان ہے اور اس کے وائٹ بال ہو جاتے ہیں تو پھر شریر اس کو منع نہیں کرتے، کیونکہ وہ بیماری کا مسئلہ ہے. یا ایک جوان ہے اور اس کی جو ہے زوجہ بھی جوان ہے، کسی طرف غالب ہو جائے، ہاں علماء نے پھر علماء نے اجازت دی ہے. ہاں کوئی بوڑھا آدمی ہے وہ کرتا ہے تو پھر منع کیا گیا. اچھا، اور جہاد کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے مجاہد وہ خضاب سیاہ لگا سکتا ہے. یا عالم کبیر ہو، عالم کبیر جس کی جو ہے ہیبت دوسرے لوگوں پر ہو وہ کرتا ہے تو پھر اس کی بھی اجازت ہے. کیا قبر میں کوئی متبرک چیز رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھنا چاہیے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کہ عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں. قرآن آیات شک ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ وصیتیں کر دیتے ہیں، لیکن انسان دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے اور دنیا سے خالی ہاتھ ہی جائے گا. اور اس کے علاوہ پھر اس میں یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ جب جسم کو کوئی خرابی ہوتی ہے تو قرآن کی آیتیں وغیرہ رکھ دیں تو کوئی بے ادبی کا انسان کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے اور کوئی چیز جانا نہیں ہے.
نہیں سب دیکھیے میں تو وہ سوال کر رہا ہوں. آپ نے بالکل صحیح سوال کیا, جائز نہیں سب نے کہہ دیا. دیکھیں بھائی آپ نے سوال کیا وہ لوگوں کے ذہن کا سوال ہے, ٹھیک ہے آپ پوچھیں گے تو لوگوں کو چلے گا. وہ انہوں نے کہا کہ کیا قبر میں کوئی متبرک چیز رکھ سکتے ہیں, آپ نے کہا نہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال اکثر آتے ہیں اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سوال کیوں ہیں, اور جبکہ علماء نہ صرف اس پروگرام میں بلکہ بہت سارے اور شوز میں اور ٹرانسمیشنز کے اندر یہ بات کر چکے ہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے, نام بتانے سے گریز کر رہے ہیں, وہ شیخو پورہ سے ان کا تعلق ہے. کہتے ہیں میرے دوست نے اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق دے دی تھی, اب مجھے بتائیے کیا واقعی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ جی کل بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا طلاق ہو جاتی ہے, آپ ہنسی مذاق کے اندر دیں, آپ غصے کے اندر دیں, نکاح کا معاملہ طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے. جی بالکل اس میں احتیاط, جی بالکل طلاق ہو گئی, احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بالکل, ایسے جملوں کو ادا کرنے میں چائے کی پیالی میں تھوڑی طلاق دی جا رہی ہے, ہو گئی ظاہر ہے, لیکن ہو گئی بھائی صاحب, ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے یا جب وہ قرض لوٹائے گا تب زکوٰۃ دی جائے گی؟ لیکن ملکیت تام ہونا ضروری ہے, آپ کی ملکیت میں ہونا. اگر وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو اس پہ ابھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہے. ایک باریک نکتہ فقہا نے لکھا ہے, جی مثلا آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے قرض دیا ہے, وہ آپ کو مل نہیں رہا, جب تک آپ کی وہ واپس لوٹائے گا نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں, لیکن جب آئے گا جو گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ بھی اس سے ادا کی جائے گی. یہ ایک فرق ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اگر کوئی اپنی تراویح پڑھنا چاہے اور اس کو جماعت نہ ملے تراویح کی, تو کیا وہ موبائل میں قرآن پاک دیکھ کر تراویح مکمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. دیکھیے تراویح میں دو چیزیں ہوں گی. ایک دیکھیے تراویح بیسکلی سنت مؤکدہ ہے, پورا قرآن مجید پڑھنا یہ ایک سنت ہے, اور 20 رکعت تراویح ادا کرنا یہ ایک سنت ہے. آپ اپنے گھر میں آپ کی تراویح نکل چکی ہے, آپ گھر میں جا کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں, تراویح ادا ہو جائے گی. دیکھ کے پڑھنا نہیں ممنوع موبائل میں بالکل بالکل صحیح جواب دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سوال ہے جی, میری بہو اسلامی ہے, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, وہ ہم سے سب سے پردے کرتی ہے, کہیں وہ جیٹھ یا دیور کو دیکھ نہ لیں, تو کس حد تک ہم ان سے کیا کہیں یا کس حد تک, کیونکہ ہمارے آنے جانے کے کاموں میں مشکلات ہوتی ہے, تو ہم ان کو کس طرح سے کنونس کریں, یا پھر کوئی ایسی بات بتا دیں, کوئی ایسی تدبیر بتا دیں جس سے اس مسئلے کا, کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, اس مسئلے کا حل ہو سکے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل. ایک بچی ایسی آئی ہے جو مذہب پر چلنے والی ہے, اسلامی اقدار کا احیاء کرنے والی ہے, سب کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اریٹریٹ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. وہ بات کر رہی ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ بات کر رہی ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کی, لہٰذا اللہ کا حکم بھی یہی ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے, اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے, لیکن افہام و تفہیم سے کام لیا جائے. میں بچی سے بھی کہوں گا, بیٹا قرآن کریم نے 3 باتیں بتائی ہمیں ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ہے, اللہ کے دین کی طرف دعوت دو حکمت سے. حکمت سے مراد ماحول کو سمجھو, لوگوں کے مزاج کو سمجھو, ان کے نفسیات کو سمجھو, ایسا ماحول بناؤ کہ جھگڑے کی فضا نہ ہو, محبت کی فضا قائم ہو. چیک کر لیجیے پلیز, فیڈ بیک چیک کر لیجیے, فیڈ بیک آ رہا ہے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب پلیز, فیڈ بیک دیکھ لیجیے, فیڈ بیک آ رہا ہے پورا. دیر از اے وسل بلوئنگ ایئر, اس کو دیکھ لیجیے گا معذرت کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا, ادعو الی سبیل بالحکمہ, حکمت کہتے ہیں ظاہر بھائی کہ ایسا اپنا کردار بناؤ لوگ دیکھ کر قائل ہو جائے. دوسرا دوسروں کی نفسیات کو بھی دیکھو, گھر کے ماحول کو بھی دیکھو, کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو, پیار سے سمجھاؤ. پھر آگے اب سر آپ بتائیں. آگے بتایا والموعظۃ الحسنہ, بہت پیار سے دین کی دعوت دینی ہے, محبت سے. ایسا نہ ہو کوئی تم پر غصہ بھی کرے, آپ غصہ نہیں کریں گے بلکہ پیار محبت سے صبر تحمل سے سمجھائیں گے. اور آخر میں آخری جو طریقہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر اتنے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ دلائل سے ان کو قائل کریں, اماں یہ بات ایسی نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے, ہمیں یہی کرنا ہے, اس سے خلاف جائیں گے تو اللہ ناراض ہوگا. اچھا. اور گھر میں جو نامحرم رشتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے, تاکہ اگر ایک خاتون, اچھا میرے خیال میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا وہ بات بالکل بجا ہے کہ آج جو لوگ ہیں جنہوں نے سوال بھیجا ہے ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. وہ بچی بالکل درست ہے اپنی جگہ اور بالکل صحیح ہے, اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں بجائے اس کے کہ اس کو یہ رب وارث کے نام سے
آپ نے یاد ہے آپ کو بھائی چند دن پہلے ایک سوال آیا تھا اسی طرح کا؟ جی ہاں، لیکن وہ سارے اسی سے ریلیٹ کر رہے ہیں نا سب چیزیں. اچھا یہ بتائیے رخصتی کے وقت دلہن کا چاول پیچھے کی جانب پھینکنا ایک رسم ہے جو ان دنوں عام ہوتی جا رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ رزق کی بے حرمتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. چاول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے، اس طرح پھینکنا قدموں میں جانا یہ رزق کی بے حرمتی ہے. علماء نے اس کو منع فرمایا. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے نہیں بالکل نہیں کرنا بالکل بھی. اچھا اذان کا جواب دینا فرض ہے یا واجب؟ یہ نورین نے کراچی سے پوچھا ہے. یہ سنت ہے، جواب دینا چاہیے، ثواب ہے، سنت ہے. اور جب بھی آپ اذان سنیں تو اس کا جواب بالکل دیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کتنی طلاقوں کے بعد، یہ مائرہ نے سوال کیا ہے، کتنی طلاقوں کے بعد مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے دوبارہ؟ پہلی طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. الطلاق مرتان. کیا رجوع کے درمیان جب وہ ہے کوئی ایک خاص مخصوص پیریڈ بھی ہے رجوع کے لیے؟ بڑا اچھا سا بھائی ہے. دیکھیں طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائنہ ہے. طلاق رجعی میں یہ کہ آپ جو ہے طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں. 3 مہینے کا ثلاثۃ قروء 3 مہینے کا پیریڈس ہوتا ہے. 3 مہینے کے اندر آدمی کہہ دے کہ میں نے آپ سے رجوع کر لیا، ہاتھ لگا دیا کسی بھی طریقے سے، تو وہ رجوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 3 اس میں جو ہے تجدید نکاح نہیں ہوتا. 3 مہینے اگر گزر جائیں گے اس کے بعد تجدید نکاح ہوگا ایک طلاق میں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. جب تم 2 طلاقیں دے دو، چاہو کو اچھے آسن طریقے سے رکھو یا پھر آسن طریقے سے اس کو فارغ اور رخصت کر دو. ہاں جب فإن طلق فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب تم نے 3 طلاقیں دے دی، اب تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے. تو 2 طلاق تک تو کنڈیشن ہے، تیسرے میں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اچھا کیا ایک ساتھ طلاق کہہ دینی ہے یا 3 مرتبہ، پہلے ایک طلاق پھر اس کے بعد دوسری طلاق پھر اس کے بعد تیسری طلاق؟ بہت اچھا آپ نے یہ طے ہے. دیکھیں شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ نے اس پاکی کے ایام میں اس کو ایک طلاق دی. 3 مہینے گزر جائیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ. اب چاہے تو یہ بیٹھ کے تجدید نکاح کر لیں، چاہے تو لڑکی چاہے عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کر لیں. دوسرا یہ کہ جس کو شریعت نے کہا کہ آپ نے طلاق دی پاکی کے ایام میں، پھر اگلے مہینے آپ نے پھر دی، پھر اس کو اگلے مہینے دیے. تھرڈ جس کو شریعت نے سختی سے ناپسند کیا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، اس کو شریعت نے سختی سے ناپسند کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کوئی دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس پہ تعدیباً کوئی سزا دیتے کہ تم نے اس طرح کیوں کیا. پسند نہیں ہے. ہماری ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوئی لڑکی سے پسند نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. پھر آ کے ہمارے عدالت میں پوچھتے ہیں کہ حضرت غصے میں تھے، اب بتائیں کرنا کیا ہے. اسی لیے غصے کو حرام، طلاق ہو جائے گی، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا ہے کہ آپ طلاق نہیں دے سکتے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ابھی جیسے ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ ہم نے مذاق میں اس طرح سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مذاقوں کی کبھی توفیق نہ دے اور ہم کو ایسے مذاقوں سے محفوظ رکھے. آپ فوری طور پہ کسی عالم سے جو آپ کے پاس ہیں ان سے رجوع کریں. آپ کو ہمارا جواب جو ہے وہ تو مل گیا ہے. اور جہاں تک فرحانہ آپ کا جو سوال تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جی یہ رسم جو ہے یہ اب چل رہی ہے، تو یہ رسم آپ نے دیکھ ہی لیا. سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ رزق کی بے حرمتی ہے. سب سے پہلی بات اس کو قدموں کے اندر لے کے آنا، اس کو پیچھے کی جانب پھینکنا، یہ توہم پرستی تو ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ کی یہ رسم تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا شریعت سے یا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں. اس میں ایک بڑا اچھا راستہ یہ ہے کہ جو چاول چاہیں آپ اللہ کے نام پہ صدقہ و خیرات کر دیں تاکہ آنے والے دنوں میں اس نئے نویلے جوڑے کو زندگی میں برکتیں، رحمتیں، سعادتیں شامل ہوں. اچھا ایک سوال ہے اشفاق کا لاہور سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی سے پہلے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جانور بچے والا ہے تو اس وقت کیا کیا جائے؟ کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر خریدنے والے کو یقین ہو جائے گا یہ بچے والی گائے ہے، احتیاط یہ کرنا چاہیے، ایسے جانور نہیں خریدنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر غلطی سے ہو جائے قربانی ہو جائے گی دونوں کی. جی بالکل ایسا ہی ہے، قربانی ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے اس کا کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی. اچھا اب یہ بڑا الجھا ہوا سوال ہے اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے شروع ایسے کیا ہے کہ اسلام میں شوقیہ شکار جائز ہے. اچھا پھر انہوں نے مثال جو دی ہے، یہ ہندوستان سے ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ بہت سارے شہزادے پاس پڑوس ملکوں سے آتے ہیں جن کا تعلق مسلمان ہیں اور وہ مسلمان ملکوں سے ہوتا ہے اور وہ آ کے شکار پہ جاتے ہیں اور شکار کرتے ہیں. تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟
بالکل کر سکتے ہیں, شکار کی کوئی ممانعت نہیں ہے, ممانعت نہیں کوئی ہے. ممانعت نہیں. تو یہ اچھا کچھ اس طرح سے ہندوستان میں ایسی چیزیں رائج ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید آپ شکار نہیں کر سکتے, لیکن شاید وہ ایک کلچر جو ہے جو ایک ڈیولپ ہوا وہاں پہ, تو اس کی وجہ سے شاید. اچھا نا, ایک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ شکار کی اسلام میں کوئی معاملات نہیں ہے, بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, جو سوال آیا تھا وہ بھی ایک مسلمان نے سوال کیا ہے اور ہندوستان سے سوال کیا, تو آئی تھنک بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا بھائی, وہاں ہو سکتا ہے کچھ نایاب قسم کی نسل سے ہرن ہے, وہ تو ہمارے ہاں بھی ہے. دیکھیے وہ تو ہمارے ہاں بھی اس کو منع کیا جاتا ہے کہ نسل ختم نہ ہو. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو جو ظاہر ہے وہ نسل ختم نہ ہو سکتا ہے, شاید اس وجہ سے انہوں نے ڈیلیٹ کیا اس سوال کو. شاید ہاں ہو سکتا ہے. شکار کی صحیح کہا نور نے, بالکل ممانعت نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں, کوئی ممانعت. بالکل. اچھا, ہم جب صبر پہ بات کرتے ہیں تو ایک خاتون نے سوال کیا کہ میری 3 اولادیں تھیں, 3 میں سے 2 اب نہیں رہی ہیں, اور ایک جو ہے وہ میرے کسی کہے میں نہیں ہے, میرے کسی ماننے میں نہیں ہے, اور کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آزمائش جو ہے یہ ابھی تک میری چل رہی ہے, تو میں کیا پڑھوں, کیا دعا مانگوں, کیا وظیفہ کروں کہ اولاد میرے سننے میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے میری اس آزمائش کو ختم کر دے. بسم اللہ. اور ساتھ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ کیا مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے, کیا مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہے جس پہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے, اور اگر آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جو پڑھ کے اپنے آپ کی غلطی کی میں معافی مانگ سکوں. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے اس خاتون کو اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. دوسری بات, تہجد کے وقت اٹھ کر سورہ تغابن پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر بچے کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں. ایک اور یا رشیدو یا الرشیدو الرشیدو 101 مرتبہ بچے کے پیشانی میں ہاتھ رکھ کے پڑھ کر دم کرے تو اللہ شفا دے گا. باقی وظیفہ مفتی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص, جو بچے نافرمان ہیں, بدتمیز ہیں, کہنا نہیں مانتے, 21 مرتبہ سورہ اخلاص تصور میں یا ان کی پیشانی پہ دم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام, اللہم یا لطیف یا ودود, اللہم یا لطیف یا ودود 149 ٹائمز, 149 مرتبہ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے ان کو کھلائیں تو انشاءاللہ بچہ فرما بردار ہو جائے گا. مصائب ہیں, تکلیفیں, پریشانیاں ہیں, تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگیں. ایک جگہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ آیت کریمہ پڑھ کے دعا مانگتا ہے اور درود مصطفیٰ کر ساتھ انکلوڈ کر دیتا ہے, پھر اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. اچھا, ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ہے, اسی طرح کا ہے لیکن اس کا تعلق بنیادی محبتوں سے ہے. 3 بھائی ہیں اور تینوں کا جائیداد کی بنا پر جھگڑا ہو رہا ہے, اور اب وہ ایک دوسرے سے ملنے سے بھی گئے ہیں. ان میں سے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ہم سے درخواست کی ہے, نام پاکستان کے بہت بڑے صنعتی شہر سے ان کا تعلق ہے. سر میں آپ کا سوال کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ کسی طرح سے ہم بھائیوں میں اتفاق ہو جائے, اس کی دعا بتا دیجئے, بیکاز میں اپنے ان زمانوں کو بڑا مس کرتا ہوں کہ جب ہم تینوں مل کے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے, اکٹھے ہمارے خاندان ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے, اور والدین کی وفات کے بعد اب ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور آپس کی رنجشیں بڑھ گئی ہیں. تو لیکن چھوٹا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر دوبارہ سے وہی محبتیں آ جائیں. بھائی کو چاہیے کہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تصور میں دم کرتا رہے, اور جمعرات کے دن 1100 مرتبہ یا ودودو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام, جمعرات کے دن 1100 مرتبہ یا ودودو. اور وہ کب کرنا ہے؟ بعد نماز ظہر, بعد نماز عشاء, بعد نماز عصر, بعد نماز عشاء. اچھا بھائی, ابھی کیونکہ ماشاءاللہ رمضان مبارک چل رہے ہیں تو تہجد میں کر لیں تو سب سے بہترین وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تہجد پڑھ کے یا ودودو 1100 مرتبہ بعد نماز تہجد, 1100 مرتبہ جمعرات کے دن تہجد کے بعد آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے. تصور میں ان کو دم کرنا ہے, تصور میں اپنے بھائیوں پہ دم کرنا ہے کہ اے اللہ ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال. اچھا, وہ آپس کی محبتوں کی بات کریں تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ کم از کم ایک آدمی کو اس بات کا احساس ہے. تو آئی تھنک میرے خیال میں اگر آپ یہ کریں گے اور ساتھ ساتھ خود پیش قدمی کریں, خود ان کے گھر چلے جائیں, اور ایک بات اور بھی یہاں پر ہے, ایک بات اور بھی یہاں پر ہے کہ ہمارے یہاں احکام وراثت کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں سمجھا جاتا ہے جس طریقے سے اسلام نے احکام دیے ہیں. تو اگر یہ والدین اپنی زندگی میں بہترین طریقے سے فیصلہ کر جاتے اور احکام وراثت پر عمل درآمد ہوتا تو اولادوں میں, دلوں میں اتنی نفرتیں نہ پڑتی. دعا کی درخواست.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا خير الناصرين، اللهم يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو گناہ جانے انجانے میں ہوئے اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ ہم اس عشرہ مغفرت میں توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ ہم پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا لے، شیاطین کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا لے، دن اور رات کے فتنوں سے بچا لے، آنے والی آفت و بلیات سے بچا لے. اے اللہ ہمیں زمینی اور آسمانی آفت سے بچا لے. اے اللہ ہمیں ناگہانی آفت سے بچا لے. اے اللہ ہمیں برے حادثات سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا لے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر دے. اے اللہ آج لاکھوں کروڑوں لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ روزے دار ہیں. اے اللہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ جب روزے دار کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا رد نہیں کرتا. اے اللہ ہم تمام لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے التجا کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں سکون نصیب کر دے. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے. جو بے روزگار ہے صاحب روزگار کر دے. اے اللہ جن کا روزگار ہے آسمان سے جس طرح بارش برستی ہے اے اللہ اسی طرح رزق نازل فرما دے. اے اللہ وہ لوگ، وہ ہمارے پیارے، وہ ہمارے دوست، وہ ہمارے عزیز و اقارب جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے اے اللہ وہ آج قبر کی آغوش میں ہیں. اے اللہ ان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما دے. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما دے. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے. اے اللہ ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے سجود کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اے اللہ یہ عشرہ مغفرت بھی گزر رہا ہے، نصف رمضان ہونے والا ہے. جس طرح عبادتوں کا حق تھا میرے مولا وہ ہم کر نہ سکے. اے اللہ جو جس طرح تجھے منانا تھا میرے مولا ہم تجھے منا نہ سکے. اے اللہ آج ہم بھکاری تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے تجھ سے التجا کرتے ہیں. اے اللہ تو ہم سے مان جا. اے اللہ تو ہم سے مان جا. ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. اے اللہ جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کو نہ دیکھ. اے اللہ اپنی رحمت کو دیکھ، نسبت مصطفیٰ کو دیکھ. تجھے رسول کی رسالت کا واسطہ، تجھے صدیق کی صداقت کا واسطہ، تجھے عمر کی عدالت کا واسطہ، تجھے عثمان کی سخاوت کا واسطہ، تجھے علی کی شجاعت کا واسطہ، تجھے حسین کی شہادت کا واسطہ. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ تو ہم سے مان جا. اے اللہ قبر کی جو پہلی سیڑھی ہوگی ہمارے لیے آسان کر دینا. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، محشر کی رسوائی سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہم پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم پر کرم فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. ہم یہ
بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں ہو کہ مارے ہے غم آقا کوئی اپنا نہیں ہو کہ مارے ہے غم اذان کی تیاری کریں